یہ دو آیتیں ایسی ہیں. نمبر 1 وشاورہم فی الامر, کام جب کرنے کا ارادہ ہو تو کامیابی کے تمام اسباب اختیار کرو, جن میں ایک مشورہ بھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ کامیابی کے تمام اسباب. اسی آیت کی تشریح میں ایک حدیث کو بھی میں لاحق کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک. ایک کام آپ کرنے جا رہے ہو لیکن اس میں رسک ہے, نقصان کا اندیشہ ہے, لیکن فائدے کا بھی بہت زیادہ چانس ہے, لیکن اس کا بھی خطرہ ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے. دوسرا کام ہے جس میں فائدہ کم ہے لیکن نقصان کا چانس نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ کام کر لو فائدہ کم ہو, نقصان کا چانس نہ ہو, اور اس کام کو چھوڑ دو جس میں تردد ہے کہ چھکا لگ گیا تو بہت. جیسے کچھ ایسے کاروبار ہوتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں ابے بھائی یہ تو ابھی دیکھنا ڈبل ہو جائیں گی قیمتیں, آپ کہتے ہو یار اس کا بھی تو چانس ہے کہ نہ ہو, پھر تو کوڑیوں کے دام بھی نہیں بکے گا. تو بھائی وہ کام کر لو جس میں فائدہ یقینی ہے, وہ کام چھوڑ دو جس میں تردد اور شک ہے کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو وشاورہم فی الامر کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی کے جتنے بھی زمینی اسباب ہیں وہ پورے اختیار کرو, اس میں وظیفے نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھنا, جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہے ہوں. مشورے کا مطلب کیا ہے؟ مشورہ جب لوگے نا تو اس کام کے پازیٹیو اور نیگیٹو تمام پہلو تمہارے سامنے آ جائیں گے, اس کے بعد تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, مشورہ لے لیا, اس کے پازیٹیو پہلو نیگیٹو پہلو سارے سامنے آ گئے, تو پھر نبی کی حدیث بھی اسی آیت کے ساتھ لاحق کر لیں, تردد والے کام کو مت کرو. یہ بھی اسی مشورے میں داخل ہے, اسی مشورے کی تکمیل میں داخل ہے. جس میں کم نفع ہو لیکن یقینی فائدہ ہو وہ والا کام کر لو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ کہتے ہیں اس کے بعد جب تم ان قوائف کو مکمل کرنے کے بعد فیصلہ کر لو تو پھر توکل کس پہ کرو؟ پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو. پھر پاگلوں کی طرح گھبراتے مت رہو. قوت فیصلہ ہونی, ڈیسیجن پاور جسے کہتے ہیں. کتنے لوگ ایسے کمبختوں سے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا کسی چیز کا,